عید الاضحیٰ کی آمد قریب ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اہم عبادت کے طور پر کی جاتی ہے۔ آج کے اس بیان میں قربانی کی عبادت پر ملحدین، متجددین، منکرین حدیث اور بے دین طبقہ کے جو اعتراضات ہیں، ان میں سے 3 بڑے اعتراضات کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ قربانی کی اہمیت واضح ہو سکے۔ عام طور پر قربانی کے حوالہ سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی مولویوں کی ایجاد ہے، دین میں نہیں ہے، کھالے وصول کرنے کے لیے اس پر زور دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا اعتراض، قربانی میں معاشی نقصان ہے، اگر یہی دولت غریبوں میں بانٹ دی جائے تو معیشت بہتر ہو جاتی ہے، تو قربانی کی جگہ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے۔ نمبر 3، قربانی سے حلال جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے اور وہ دنیا سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ملحدین کے 3 بڑے اعتراضات ہیں۔ بالترتیب تینوں کے جوابات ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اعتراض پر کہ قربانی آج کا مسئلہ ہے، مولویوں کی ایجاد ہے، چمڑے اور کھالے وصول کرنے کے لیے اس پر زور دیا جاتا ہے، یہ ایسا اعتراض ہے، بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی آج کی ایجاد نہیں ہے، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ انسانیت کا آغاز جناب آدم صفی اللہ سے ہوا، قربانی کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ حیات سے ہوا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی مردود ہو گئی۔ اسی حسد میں مبتلا ہو کر قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، لوگوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ برحق طریقے سے بیان کیجئے اور سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، کس موقع پر کی، اس کی تفصیل ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام
بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا وہ حضرت آدم کی دائیں پسلی سے پیدا ہوئے، خلق منہا زوجہا۔ پھر اولاد آدم کیسے پیدا ہوئی؟ اس زمانے میں حضرت آدم اور حوا سے ایک حمل میں جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دوسرے حمل میں پھر جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور اس وقت حمل کی مدت 6 یا 9 مہینے بھی نہیں تھی، بڑی جلدی پیدائش ہو جاتی اور بچے بڑی جلدی جوان ہوتے تھے، چونکہ انسانیت کی ابتدا اور آغاز کا زمانہ تھا۔ نکاح کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے جوڑے کا لڑکا، دوسرے جوڑے کی لڑکی، دوسرے جوڑے کا لڑکا اور پہلے جوڑے کی لڑکی، ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا تھا۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بلوا تھا، یہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، یہ بہت خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا موقع آیا، حضرت آدم صفی اللہ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کا ذکر کیا۔ قابیل کو کہا آپ کا نکاح بلوا سے ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کا اقلیمہ سے ہوگا جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قابیل کہنے لگا نہیں، میرا نکاح اسی سے ہوگا جو میرے ساتھ پیدا ہو، اس لیے کہ وہ خوبصورت زیادہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کا قانون بتایا کہ قانون الہی اس وقت یہ نہیں ہے، لیکن بیٹا ضد پہ اڑ گیا۔ حکم ہوا قربانی کرو، حابیل بھی قربانی کرے، قابیل بھی قربانی کرے۔ جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی قربانی کو قبول نہ کیا اسے اپنے فیصلے سے رجوع کرنا پڑے گا، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی کی۔ اس وقت کی قربانی فقط جانور کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، جانور کے علاوہ اشیاء بھی قربانی کے طور پہ پیش کی جاتی تھی۔ اور قربانی کا طریقہ کیا تھا؟ جس چیز کو قربان کرنا ہوتا وہ کھلے میدان میں رکھ دی جاتی، اور پھر قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ بھی دنیا میں ہی ہو جاتا تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی، جس قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی وہ قربانی قبول ہوتی، اور جسے چھوڑ کے چلی جاتی وہ قربانی مردود ہوتی۔ چنانچہ قربانی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے ایک موٹا تازہ صحت مند جانور کھلے میدان میں جا کے رکھ دیا، چھوڑ دیا، اور قابیل نے چند سٹے لیے گندم یا باجرے کے، وہ کھلے میدان میں رکھ دیے۔ آسمان سے آگ آئی، بقربانی تأکلہ النار، وہ آگ حابیل کے جانور کو جلا کر چلی گئی اور قابیل کے سٹوں کو چھوڑ گئی۔ اسی حسد میں مبتلا ہو کر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ پہلا قتل تھا دنیا میں۔ بعض کہتے ہیں عورت کی وجہ سے ہوا، بعض کہتے ہیں حسد کی وجہ سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا، جس وقت ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی مردود ہو گئی۔ قابیل نے کہا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، چھوڑوں گا، میری بے عزتی ہوئی ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لأقتلنک۔ تو دوسرے بھائی نے کہا بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، یا تو آگ میں نے جلائی ہو، پھر تو آپ مجھے کہیں لأقتلنک، وہ تو اللہ نے بھیجی آسمانوں سے آئی، اور اسے جو حکم ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ آپ کی نیت میں کوئی کمی ہوگی،
خلوص میں کمی ہوگی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ تو حابیل نے کہا اگر آپ مجھے قتل کرنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں تو لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو میں آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے، اللہ سے جو جہانوں کا پروردگار ہے، ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اس وجہ سے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری مردود ہوئی۔ تو اس واقعہ سے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یہ بات اور حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ قربانی آج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ البتہ پہلی قربانیوں میں اور اس امت کی قربانی میں چند فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ، اس امت میں قربانی جانور کے ساتھ مخصوص ہے، پہلی امتوں میں جانور کے علاوہ کی بھی قربانی ہوتی تھی۔ دوسرا فرق یہ ہے، اس امت میں قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کا گوشت کھاتا ہے، اس کی دیگر چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کھال کو، چمڑے کو مسلح کی صورت میں، مشکیزے کی صورت میں، جیکٹ اور ٹوپی کی صورت میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر کھال کو فروخت کر دے تو اس کی قیمت کا صدقہ عند الفقہاء واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس امت میں قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور اس کی دیگر اشیاء سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے، جبکہ پہلی امتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی، مطلقاً اجازت نہیں تھی۔ علماء نے لکھا ہے اگر قربانی بے جان چیز کی ہوتی، بے جان چیز کی یا جاندار چیز کی ہوتی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور غنیمت کا قانون یہ تھا کہ غنیمت میں اگر جانور آتا تو اسے استعمال کرتے تھے، دیگر اشیاء کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ یہ حضور کی امت کا آپ کے صدقے اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کے چمڑے تک کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور جاندار غنیمتوں کی طرح بے جان غنیمتیں بھی حلال کر دی گئی۔ احلت لی الغنائم۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر قربانی کا وہی قانون آج بھی ہوتا تو کتنے قتل ہوتے، حسد میں مبتلا ہوتے، لوگ کتنے گناہ کرتے۔ جب ایک آدمی دیکھتا میرا 7 لاکھ کا جانور ہے وہ مردود ہو گیا اور فلانے کا 7,000 کا تھا وہ مقبول ہو گیا، تو اس کے طیش اور غضب کی کیا کیفیت ہوتی اور وہ کیا کچھ نہ کرتا۔ تو بہرحال قربانی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، چمڑے اور کھالیں وصول کرنے کے لیے اس پر زور نہیں دیا جاتا، یہ شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے زور دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعتاً، جس میں قربانی کی وسعت ہو اور قربانی اس پر واجب ہو، پھر قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ترمذی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے 10 سالہ قیام کے دوران مسلسل قربانی کی اور ناغہ نہیں فرمایا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے آپ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو آپ نے امت کو اس کی تاکید فرمائی، ترغیب دی، صحابہ نے قربانیاں کی۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی ہی پرانی تاریخ رکھتی ہے جتنی پرانی تاریخ انسانیت کی ہے۔ جزوی طور پہ اس حکم میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ضرورت کے مطابق وہ اپنی جگہ بجا اور مسلم ہے۔ تو یہ کہنا یہ دین کا مسئلہ نہیں، ایجاد ہے، آج کی بات ہے۔ مولویوں نے کھالیں وصول کرنے کے لیے، مدارس کے اخراجات کا بندوبست کرنے کے لیے اس پہ زور دیا ہے،
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک اعتراض یہ تھا جس کا میں نے جواب آپ کی توجہ کی نظر کیا، ملحدین کا، منکرین حدیث کا اور بے دین طبقے کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قربانی سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، نہ جانے کتنی رقم خون کی شکل میں نالیوں میں بہا دی جاتی ہے، اگر اس کے بجائے قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے تو اس سے معاشی ترقی ہوگی، دولت غریبوں میں تقسیم کرنے سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی، اس لیے قربانی کا متبادل اختیار کرنا چاہیے جو رقم کا صدقہ ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے۔ اس کے کئی جوابات ذہن میں ہیں، چند ایک اہم جوابات آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب، کسی بھی عبادت کو دنیاوی فوائد کی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی بھی عبادت کو معاشی اور دنیاوی فوائد کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے عبادت کی اصل اور روح ختم ہو جاتی ہے جس کا نام اخلاص ہے۔ بس حکم الہی سمجھ کے عمل کرنا چاہیے، اسی میں عافیت اور بہتری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مصر ہو، بضد ہو کہ نہیں میں نے معاشی فوائد کی نظر سے ہی دیکھنا ہے کہ قربانی کے معاشی فوائد کیا ہیں، تو یاد رکھیے اگر معیشت کو پڑھا ہو تو معیشت پڑھا ہوا شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ قربانی کی وجہ سے فارمنگ اور کیٹل انڈسٹری کو جو ترقی ملتی ہے وہ قربانی کی رقم کے صدقہ سے نہیں مل سکتی۔ اگر معاشی فوائد کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو قربانی کی عبادت میں بہت سارے معاشی فوائد ہیں۔ مثلا سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ قربانی کی رقم کو غریبوں میں بانٹنے سے، رقم کو غریبوں میں تقسیم کرنے سے معیشت ترقی نہیں کرتی، بلکہ ایکٹیویٹی کا پہیہ چلانے سے معیشت ترقی کرتی ہے۔ اور ایکٹیویٹی کا جو پہیہ چلتا ہے وہ رقم بانٹنے سے نہیں چلتا، وہ قربانی کی عبادت سے چلتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بندے نے اگر 10-20 ہزار اپنی قربانی کی رقم غریبوں میں بانٹ دی، ایک دو غریب کھا کے فارغ ہو جائے گا بس، لیکن اگر وہ قربانی کا راستہ اختیار کرے جو اصل ہے، حقیقت ہے، تو پھر دیکھیے اس میں معاشی فوائد کس قدر ہیں۔ سب سے پہلے غریب آدمی جانور پالے گا اور اس نظریے سے پالے گا کہ عید کے دنوں میں اسے فروخت کروں گا، قربانی کے طور پہ لوگ خریدیں گے اور اس کی وہ قیمت بھریں گے جو عام مارکیٹ میں نہیں بھری جاتی۔ غریب کو قربانی کے طور پر فروخت کرنے سے جو قیمت جانور کی ملتی ہے وہ عام روٹین میں فروخت کرنے والی قیمت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو ایک تو غریب اچھی قیمت وصول کر لے گا اور اس کی غربت دور ہوگی۔ پھر غریب جن ایام میں جانور پالتا ہے، جانور تیار کرتا ہے، تو اس کی خوراک کا اچھا انتظام کرے گا۔ جب خوراک کا اچھا انتظام کرے گا تو کسانوں کی بھی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، اچھا چارہ ڈالے گا، اچھا گھاس ڈالے گا، اچھی خوراک کھلائے گا، تو کسانوں کی معاشی حالت اس سے بہتر ہوگی۔ اس کے بعد پھر لامحالہ یہ جانور دیہاتوں میں پلتے ہیں، دیہاتوں میں ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، پھر یہ منڈیوں میں لائے جاتے ہیں۔ جب یہ منڈیوں میں لائے جائیں گے تو اصحاب نقل و حمل بھی اس سے کمائی کریں گے، گاڑیوں والے، ٹرکوں والے، ویگنوں والے۔ جب وہ نقل و حمل میں لگیں گے تو لامحالہ ان کے بھی روزگار کا راستہ ہموار ہوگا اور ان کی بھی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اور ان سے پھر جب فردن لوگ اپنی قربانی کے لیے جانور خریدیں گے، پھر گھروں میں پہنچانے کے لیے ان ٹرانسپورٹروں سے رابطہ ہوگا تو ایک دفعہ پھر انہیں روزگار مہیا ہوگا۔ تو اس طرح نہ جانے کہاں کہاں معاشی ترقی ہوگی۔ اور جب یہ جانور گھر میں آئیں گے تو پھر وہ مزدور، وہ قصاب اور کسائی
جو سارا سال اتنی کمائی نہیں کر سکتے، بھلے وہ جانور ذبح کریں، جو کمائی وہ عید کے دنوں میں جانور ذبح کرنے سے کر سکتے ہیں، بلکہ ایک تجربہ کار کسائی اپنے ساتھ 2-4 ناتجربہ کار رکھتا ہے، عام دنوں میں وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے 1000 روپیہ کماتے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں وہ محنت کر کے ایک دن کا 10-10 ہزار کماتے ہیں۔ اگر معاشی فوائد کی نظر سے دیکھا جائے تو رقم صدقہ کرنے میں وہ معاشی فوائد نہیں ہیں جو قربانی کرنے میں معاشی فوائد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب جانور ذبح ہوگا، گوشت تقسیم ہو جائے گا، کھا لیا جائے گا، اس کی کھالوں سے لیدر مصنوعات تیار ہوں گی، ہماری لیدر انڈسٹری ترقی کرے گی، اور لیدر انڈسٹری پر ملکی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار ہے، معیشت کی ترقی کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ تو یہ معاشی فوائد کی نظر سے بھی ضروری ہے، اگرچہ عبادات کو معاشی فوائد کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ اور رہ گیا غریبوں میں تقسیم کرنے کا معاملہ، تو ظاہر بات ہے گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے 3 حصے گوشت کے بنائے جائیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، دوسرا غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے۔ تو ایسے غرباء تک بھی گوشت پہنچتا ہے، ان میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جو سارا سال گوشت کھاتے نہیں، گوشت کھانے کا خواب دیکھتے ہیں، کھاتے نہیں، گوشت کھانے کا خواب دیکھتے ہیں، قربانی کے دنوں میں وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو اگر معاشی اور دنیاوی فوائد کی نظر سے دیکھا جائے تو جو معاشی فوائد قربانی کے عمل میں ہیں وہ رقم غریبوں میں بانٹنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ میرا سوال ہے ان متجددین سے، ان ملحدین سے، منکرین حدیث اور بے دینوں سے، دین بیزار طبقے سے، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی اور حج کے موقع پر ہی غریبوں کی ہمدردی کیوں جاگتی ہے؟ قربانی اور حج کے موقع پر ہی غریبوں کی فکر تمہیں لاحق ہوتی ہے اور غریبوں کی خیرخواہی اور ہمدردی دامنگیر ہوتی ہے، آگے پیچھے تم کہاں ہوتے ہو؟ جب سالگرہ پہ کروڑوں روپے اجاڑتے ہو اس وقت یہ فکر کہاں ہوتی ہے غرباء کی؟ جب تمہارے ولیمے میں غریب ایک پلیٹ چاول کھانے کے لیے قدم نہیں رکھ سکتا اس وقت غرباء کی ہمدردی کا جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ غریبوں کی ہمدردی نہیں ہے، حقیقت میں دین دشمنی ہے۔ اس کے اور بھی بڑے راستے ہیں، فرائض اور واجبات کو چھڑوا کر غریبوں کے ہمدرد ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، یہ کیسے درست ہے؟ اس کے اور بہت سارے مواقع ہیں۔ آپ کی لینڈ کروزر 2 کروڑ کی ہے، آپ کروڑ والی میں کام چلا لیں، 1 کروڑ غرباء فقراء میں تقسیم کریں۔ اور بہت سارے مواقع ہیں۔ تو عبادات کے موقع پر ہی غرباء اور فقراء کی ہمدردی کا جذبہ بیدار کیوں ہوتا ہے؟ یہ غرباء اور فقراء کی ہمدردی نہیں ہے، پس پردہ دین دشمنی ہے، دین دشمنی ہے۔ خیر، یہ اعتراض بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ معیشت کے لیے بہتر نہیں اور اربوں خربوں ڈالر خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتے ہیں، اتنی ضرورت ہوتی نہیں۔ اس کا یہ جواب ایک میں نے عرض کیا، ایک دوسرا جواب بھی سنی، وہ یہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالی۔ 98 نام اس کے صفاتی ہیں، ان میں ایک نام حکیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہر شے کی ہر حکمت کو جانتا ہو، اسے حکیم کہتے ہیں۔ اب اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، اس نے جس عمل کو عبادت کا درجہ دیا ہم اسے عبادت سمجھیں، اس کے متبادل کو، اس کے مخالف کو ہم عبادت کا درجہ دینا چاہیں تو یہ ہمارا اختیار نہیں، اللہ نے یہ اختیار ہمیں نہیں دیا۔
اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کا کرنا عبادت، جس کے کرنے سے منع کیا اس سے باز آ جانا عبادت۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا حکم اور امر اللہ کی نہیں، حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ حکمت ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس نے جس عمل کو کہا یہ عبادت ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر اسے عبادت سے دور کرنا چاہیں، عبادت کی حیثیت ختم کرنا چاہیں، اور جسے اللہ نے عبادت قرار نہیں دیا اسے عبادت کی حیثیت دلوانا چاہیں تو نہیں دلوا سکتے۔ اللہ نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہی، جس عمل کو اس نے عبادت کہا وہی عبادت ہے، پھر جس وقت عبادت کہا اسی وقت عبادت ہے۔ اگر اللہ نے اس کا متبادل وقت پیش کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ فوت ہو گئی اور گئی۔ جو وقت اس نے مقرر کیا اسی وقت میں کی جائے گی۔ ہم اپنی مرضی اور اپنی مجبوری کی وجہ سے وقت بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس جگہ کے ساتھ اللہ نے مخصوص کیا اسی جگہ میں عبادت ہے، جگہ تبدیل کرنے کا اختیار بھی انسانوں کو نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو یا کوئی بھی۔ اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے قربانی کو، شریعت نے قربانی کو، رسول اللہ نے قربانی کو عبادت قرار دیا اور اس کا وقت مقرر کیا 3 دن، 10 ذو الحج، 11ویں ذو الحج، 12ویں ذو الحج، غروب آفتاب تک۔ ان 3 دنوں میں جانور کو ذبح کرنا قربانی کی نیت سے قربانی ہے۔ اب ان 3 دنوں سے ہٹ کے ہم جانور ذبح بھی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ قربانی اور عبادت نہیں ہے، ہماری ضرورت ضرور ہے، ہماری ضرورت ہے، قربانی اور عبادت نہیں ہے۔ عید سے 1 دن پہلے آپ جانور ذبح کریں، اسے آپ قربانی کا درجہ نہیں دے سکتے، اور جب 3 دن گزر جائیں اس کے بعد آپ جانور ذبح کریں، بے شک اس میں قربانی کے جانور کی شرطیں بھی پائی جائیں، نیت بھی آپ قربانی کی کریں، اس کا گوشت بھی تقسیم کر دیں، اسے آپ عبادت قرار نہیں دے سکتے، قربانی کی عبادت وہ نہیں بن سکتا۔ تو جس عمل کو عبادت کہا، جس وقت عبادت کہا، جس جگہ عبادت کہا، جس طریقے سے عبادت کہا وہ اسی طرح عبادت ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اس سے ہٹانا چاہے تو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اب اللہ نے جس عمل کو عبادت قرار دیا وہی عبادت ہے، ہم اسے ہٹا کے کسی دوسرے کو عبادت قرار نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، جس وقت میں عبادت قرار دیا اسی وقت میں عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم نے جو روزے رکھے وہ گرمی کے روزے تھے، اگر یہ ساری دنیا کے ملحد اور بے دین اکٹھے ہو کے کہیں گرمی کے روزے مشکل ہیں تو چلو آپ ان روزوں کو جون جولائی سے ہٹا کر دسمبر جنوری میں لے جاؤ، ہم 30 کے بجائے 35 رکھ لیں گے، تو بتاؤ کسی کو یہ اختیار ہے؟ کسی مفتی اور قاضی کو، کسی فقیہ اور مجتہد کو، حتیٰ کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں، نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ گرمی کے روزے مشکل ہیں، چلو آپ سردی میں رکھ لینا۔ ہاں عذر پیدا ہو جائے الگ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پر یہ بھی اللہ نے بتایا۔ حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ایک وقت میں وہاں آ کے حج کرتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے۔ ایسا کیوں نہ کر لیں کہ کچھ حاجی ذوالحج میں حج کر لیں اور کچھ ربیع الاول میں کر لیں، آدھے ذوالحج میں کر لیں، آدھے ربیع الاول میں کر لیں۔ تو کیا کسی انسان کو، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھے ہو کر بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے؟ ہرگز نہیں۔ حکیم نے اپنی حکمت کی وجہ سے جو کر دیا سو کر دیا، جگہ بھی ہم نہیں بدل سکتے کہ چلو وہاں جانا مشکل ہے، آج کل کرونا ہے، یہیں حج کر لو، آج کل کرونا ہے وہاں جانا مشکل ہے، فلائٹیں بند ہیں اور ویکسین لگوانی پڑتی ہے، بڑی مشکلات ہیں، یہیں کر لو۔ بندہ بھی ہوگا، اس پہ حج فرض بھی ہوگا، حج کے ایام بھی ہوں گے، اس کا ارادہ اور نیت بھی ہوگی، مگر وہ وہاں گئے بغیر کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے
کہ جس کو عبادت قرار دیا وہ عبادت، جس وقت میں عبادت قرار دیا اسی وقت میں عبادت، جس جگہ میں عبادت قرار دیا اسی جگہ میں عبادت۔ نہ غیر عبادت کو انسانیت مل کے عبادت قرار دے سکتی ہے، نہ اس کی وقت کی ترتیب بدل سکتی ہے، وقت بھی تبدیل نہیں کر سکتی، جگہ بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت مطہرہ نے قربانی کو عبادت قرار دیا ہے تو ہم اس کی جگہ پہ صدقے کو عبادت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ بھلے وہ اپنی حیثیت میں عبادت ہے مگر وہ اس کی جگہ پہ عبادت کے طور پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ صدقے کی ادائیگی سے، صدقے سے اگرچہ صدقے کا اجر مل جائے گا پر قربانی کے ترک کا گناہ ہمیشہ کے لیے کندھوں پہ رہے گا۔ 3 دن کے بعد ہم ذبح کر بھی لیں تو قربانی نہیں ہے۔ نہ غیر عبادت کو عبادت قرار دے سکتے ہیں، نہ وقت بدل سکتے ہیں، نہ جگہ بدل سکتے ہیں۔ ہماری جو بھی مجبوری ہو یہ اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو پھر قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، رقم کو صدقہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، قربانی مستقل عبادت ہے، جیسے نماز مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ مستقل عبادت ہے، حج مستقل عبادت ہے۔ اور اس کے مستقل ہونے کی دلیل یہ ہے اللہ نے اس کا الگ نام رکھا ہے، رسول اللہ نے اس کا الگ نام رکھا ہے، دین اور شریعت نے اس کا الگ نام رکھا ہے۔ جیسے نماز کا الگ نام ہے، باقی عبادتوں کے ساتھ یہ خلط ملط نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ مستقل عبادت ہے تو مستقل عبادت کی جائے تو اس کا کوٹا پورا ہوتا ہے، دوسری عبادت اس کی جگہ پہ نہیں رکھی جا سکتی، یہ اس کے استقلال کے منافی ہے۔ مثلا ایک شخص کہے روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہے، میں روزے کی جگہ نوافل پڑھ لیتا ہوں، بھلے نوافل پڑھنے کا اجر ملے گا مگر روزہ چھوڑنے کا گناہ کندھوں پہ رہے گا۔ دوسرا شخص کہتا ہے میرے لیے نماز پڑھنا تو مشکل ہے، البتہ آج کل کھایا پیا مجھ سے کچھ نہیں جاتا، ڈاکٹروں نے بھی پرہیز بتایا ہے، تو چلو میں نماز کی جگہ روزہ رکھ لیتا ہوں، سارا دن کھاتا پیتا ویسے بھی نہیں، روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو اس کا نماز کی جگہ روزہ رکھنا یہ نماز کا خالی خانہ پر نہیں کرے گا، تو ایسے ہی صدقہ قربانی کا خانہ پر نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہر عبادت کی ایک جگہ مقرر کی ہے، موقع اور محل بتایا ہے، جو مستقل عبادت ہے دوسری عبادت اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ قربانی انسانی جان کا بدل ہے، مال کا بدل نہیں ہے، انسانی جان کا بدل ہے۔ حکم کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے نے جواب میں کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور جب ذبح کرنے لگے، لمبا واقعہ ہے آگے چل کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے دمبا بھیجا، مینڈا بھیجا، وہ ذبح ہوا۔ اب انسانی جان کا بدل ہے اور جان کا بدل جان ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو صدقہ اس کھانے کو کیسے پر کر سکے گا؟ رقم کی تقسیم اس کھانے کو کیسے پر کر سکے گی؟ اور شکر کرو اصل انسانی جان کی قربانی تھی، اس کے بدل کے طور پہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، بدل کے طور پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ اختیار دیا جائے انسان کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو یا دمبا ذبح کرو، تو بتاؤ کس کو اختیار کرو؟ دمبا ذبح کرنے کو۔ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ وہ انسان کی جگہ بدل میں جانور ذبح کرا رہا ہے، تم اس سے بھی آگے صدقے پہ دوڑتے پھر رہے ہو۔ تو یہ انسانی جان کا بدل ہے، مال کا بدل نہیں ہے۔ اگر تم مال کا بدل ہوتا صدقہ کرتے، یہ جان کا بدل ہے تو چھری پھیرنے سے ہی یہ ادا ہو سکتا ہے، اس کا متبادل نہیں۔ قربانی کے دنوں، ہاں جب قربانی کے دن گزر جائیں اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو پھر جانور یا اس کی قیمت صدقہ کیا جاتا ہے،
وہ الگ آپشن ہے اور اس کی الگ وجہ ہے۔ بہرحال قربانی کے دنوں میں آپ صدقہ نہیں کر سکتے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک جواب اس کا اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دین اصل میں اتباع کا نام ہے، کسی عمل اور کسی جگہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے عاجزی کے ساتھ چلنے میں، لا تمشی فی الارض مراحا، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، زمین پہ زور سے پاؤں نہ مار کر چلنے کے ساتھ، یہ چلنا عبادت ہے اور اس پہ اللہ راضی ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ طواف اور سعی میں اکڑ کے چلنا ہے، کندھے ہلا کے چلنا ہے، تو کہیں ناز عبادت، کہیں نیاز عبادت۔ تو نہ ناز اصل ہے نہ نیاز اصل ہے، ان دونوں کا حکم دینے والے کا حکم اصل ہے، اصل حکم ہے۔ اور جب حکم آ جائے تو پھر تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، حکمتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حج کے دنوں میں یوم العرفہ، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو وقوف عرفات، وقوف عرفہ عبادت ہے، حج کا رکن ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یوم العرفہ کو وقوف عرفہ ہو۔ اب ایک بندہ یوم العرفہ کو نہیں کرتا، جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو وہ 10 مہینے عرفات میں بستر لگا کے پڑا رہتا ہے، تو نہ اس کا بستر لگانا عبادت، نہ وہاں ٹھہرنا عبادت، نہ مہینوں وہاں وقوف کرنا عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کے حکم سے نہیں کر رہا۔ جب اس کا حکم ہو تب عبادت ہے، جس شے کے بارے میں عبادت ہو وہ شے عبادت ہے، تو اصل اس کا حکم ہے۔ تو بالکل اسی طرح قربانی شریعت کا حکم ہے، قربانی عبادت ہے۔ 3 دنوں میں حکم ہے، 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے بعد سنت نہیں ہے، اس کے بعد گوشت اور ضرورت ہے، عبادت نہیں۔ تو اصل اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا، یہ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار بھی ہے، حضور کی سنت بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ حسن، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے کہا فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اون۔ اب ان کی نظر زیادہ بالوں والے جانور پہ چلی گئی۔ اون وہ تو اتنی زیادہ ہوتی ہے، دنیا میں کوئی کمپیوٹر ایجاد ہی نہیں ہوا جو تعداد کا احاطہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھی ہر بال پہ نیکی ملتی۔ تو اصل ہے حکم الہی کی اتباع، کسی عمل اور جگہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے۔ جس عمل کے بارے میں آ جائے وہ عمل عبادت، جس وقت کے بارے میں آ جائے اس وقت میں عبادت۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے عمل کیا، اس سے ہمیں یہی پیغام اور میسج ملتا ہے۔ وہی ظاہر سے حکم نہیں ملا تھا، وہی باطن سے ملا تھا۔ خواب میں اللہ نے دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے، تعویل کرنا چاہتے تو کھلا میدان تھا، لیکن تعویل نہیں کی، بیٹے کو بلا لیا۔ اور اللہ نے بھی ظاہری وحی سے حکم نہیں دیا، اللہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ نبی کا بھی امتحان تھا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی اس پہ کتنا عمل کرتا ہے۔ خواب آیا، بیٹے کو بلا لیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے نیند اور خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اپنی رائے بتا۔ مفسرین فرماتے ہیں رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ رائے ہوگی تو ذبح کروں گا، رائے نہیں ہوئی تو نہ کروں گا، ذبح تو بہرحال کرنا تھا۔ رائے ذبح کرنے کی ہو یا نہ ہو، وہ تربیت کے اثرات دیکھنا چاہتے تھے کس حد تک منتقل ہوئے ہیں، تو تربیت کے اثرات مکمل تھے۔ بیٹے نے کہا یا اباتی، اے میرے ابا جان
इफ़ाल मा तुअमर, कीजिए जो आपको अमर किया गया। तो बता दिया नबी का ख्वाब अमर और वही होता है। मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। पहले भी बड़े गुजरे, उनमें से एक मैं हो जाऊंगा, लेकिन ये भी अल्लाह की मशीयत पे मौकूफ़ है, मेरा इख्तियार कोई नहीं। चल पड़े। कुरान कहता है फलम्मा अस्लम, झुक गए दोनों, अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। शैतान ने बड़ी चालें चली, कोई कारगर न हुई। फलम्मा अस्लम, दोनों झुक गए। वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल बेटे को लगाया, लेटाया। और रिवायात में आता है इसकी फरमाइश खुद बेटे ने की थी कि अगर मेरा चेहरा आपके चेहरे के सामने हुआ, नज़रों से नज़र मिलेगी, शफ़क़त पिदरी को जोश आ गया, तो इबादत की तामील और तकमील में कोताही ना हो जा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, लेटा दिया, उल्टा छुरी चलाई। अब छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर कैसे चलती? इसमें भी तासीर, इसे भी चलने की इजाज़त और ताकत उधर से मिलती है। हुक्म नहीं था, चलाते रहे, जोर लगाते रहे, नहीं चली। कब चली? जब अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, मेंढा। इस्माइल को निकाल दिया गया, उसको इस्माइल की जगह रख दिया गया। फिर क्या हुआ? वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ने इस तरह फिदिये के तौर पे जो जन्नत से जानवर भेजा था उसे ज़बा कराया। और आवाज़ क्या दी? कुरान कहता है नादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने आवाज़ दी इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया, आप वहीं पे पूरे उतरे। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, ये बेटा बचा के उसकी जगह जानवर लेटा के जो हमने इबादत का मामला भी पूरा कर दिया, अजर व सवाब भी दे दिया, बेटा भी बचा लिया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में क्या बदला मिला? तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हज़रत इब्राहीम की इस सुन्नत को अल्लाह ने हमेशा के लिए जारी कर दी। इब्राहीम की यादगार के तौर पे कुर्बानी की जाती है। अब देखिए, उन्होंने भी कोई तावील नहीं की, बेटे ने भी कोई तावील नहीं की, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुका दिया, सरे तस्लीम खम, अल्लाह के हुक्म को अपनी अक्ल से बाला समझा, अल्लाह के हुक्म को फाइक समझा, हिकमतों के चक्कर में नहीं पड़े। हमारा मिजाज भी यही होना चाहिए, हम ये तो जाने कि हुक्म है या नहीं है। जब ये बात मालूम हो जाए हुक्म शरीयत है, फिर उसकी हिकमतों के तलाश करने के चक्कर में ना पड़े, तावीलों में ना पड़े, अमल करें। ये सुन्नत इब्राहीमी है। तो दीन इत्तिबा का नाम है। अब हुक्म मिला, इन दिनों में कुर्बानी के अमल से बढ़ के कोई अमल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। तो बस हमें हिकमतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, करनी चाहिए, जिस पे वाजिब है उसे कुर्बानी करनी चाहिए। तो बहरहाल ये एतराज़ भी बेबुनियाद है कि कुर्बानी की जगह रकम खर्च कर दी जाए, इससे मईशत बेहतर होगी और जानवरों का ज़िया नहीं होगा और मुआशी तरक्की की राह में रुकावट नहीं होगी। मैंने इसके मुतअद्दिद जवाबात आपकी तवज्जो की नज़र किए, मेरा ख्याल है आपको हकीकत समझ आ गई होगी। एक एतराज़ और ज़िक्र करके उसका जवाब देना चाहूँगा। मुल्हिदीन, मुनकरीन हदीस, बेदीन, मुतजद्दिदीन कुर्बानी की इबादत पर एक एतराज़ ये करते हैं कि इससे हलाल जानवर नापैद हो रहे हैं, उनकी नस्ल कशी हो रही है, नापैद हो रहे हैं, कम ही नहीं नापैद हो रहे हैं, और इन जानवरों का बचाना ज़रूरी है, इसलिए कुर्बानी न की जाए। कुर्बानी के जानवर की कीमत गरीबों में बांट दी जाए। अब इसका मुख्तसर जवाब अर्ज़ करूँगा। याद रखिए अल्लाह की तरतीब क्या है। जितनी इंसान की ज़रूरत है या जानवर की ज़रूरत है, इंसानों और जानवरों की जितनी ज़रूरियात हैं उन्हें अल्लाह पूरा करता है, उन्हें अल्लाह पूरा करता है। और कुरान कहता है मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च होती है, मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, अल्लाह उसका बदल देते।
اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جن جانوروں کو قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے ان میں اونٹ، گائے اور بھینس، اونٹنی، گائے اور بھینس، یہ 3 بڑے جانور ہیں۔ یہ ایک حمل میں ایک بچے کو جنم دیتے ہیں، ایک حمل میں ایک بچے کو جنم دیتے ہیں۔ 2 چھوٹے جانور ہیں، ایک بکری اور بھیڑ، ٹوٹل 5 جانور ہیں۔ یہ ایک بچے کو بھی جنم دیتے ہیں، 2-3 زیادہ سے زیادہ عام طور پر، اور پھر یہ ذبح بھی ہوتے ہیں، قربانی کے طور پہ بھی، عقیقے کے طور پہ بھی، شادی بیاہ میں ضیافت کے طور پہ بھی، عام ضرورت کے کھانوں کے طور پہ بھی یہ ذبح ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ جانور دیکھیے جو ذبح بھی نہیں ہوتے اور ایک حمل میں درجنوں بچے دیتے ہیں۔ کتوں اور بلیوں کو دیکھ لیجیے، ذبح بھی نہیں ہوتے اور ایک حمل میں بچے بھی درجنوں میں دیتے ہیں، درجنوں میں، لیکن اس کے باوجود کہیں آپ کو کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو بلیوں کی قطار اور ڈار نظر نہیں آئے گی۔ بچے بھی ایک حمل میں زیادہ دیتے ہیں، انہیں ذبح بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ جو ذبح کیے جاتے ہیں حلال جانور، یہ ایک حمل میں بچہ بھی عام طور پہ ایک دیتے ہیں، اور بڑے جانور تو دیتے ہی ایک ہیں الا ماشاءاللہ، اور پھر وہ ذبح بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ذبح کرنے کی جہتیں آپ دیکھیں، قربانی کے طور پہ، عقیقے کے طور پہ، شادی بیاہ کے طور پہ، الیکشنوں میں، مہمانوں کی دیگر ضیافت کے مقامات پہ، اپنی خاندانی کھانے کی ضرورت کے طور پہ، اتنا ان کو ذبح کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جا کے منڈیوں میں تلاش کیجئے، کتا آپ کو خال خال نظر آئے گا، حالانکہ آزاد پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں آپ کو سڑک اور گلی پہ نظر نہیں آئے گا، اور یہ آزاد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں حویلی میں آپ کو درجنوں بھینسیں نظر آئیں گی، نہر کے پار چلے جائیے وہاں نظر آئیں گی، سڑکوں پہ نکل جائیے آپ کو درجنوں اور سینکڑوں میں یہ جانور ملیں گے، منڈیوں میں چلے جائیے، یہ جانور نہ دنیا سے ختم ہوئے نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز کٹتی ہے وہ بڑھتی ہے، جو چیز کٹتی ہے وہ بڑھتی ہے، جو اللہ کے لیے ذبح ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے حلال جانوروں کی۔ اللہ کہہ چکے تم ذبح کر کر کے تھک جاؤ گے، لیکن یہ حقیقت پھر بھی بے حقیقت رہے گی، اسے حقیقت کر کے نہیں دکھا سکو گے کہ حلال جانور ختم ہو گئے۔ تو اس لیے قربانی کا عمل عبادت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں۔ ملحد اور بے دین لوگ کچھ بھی کہیں، آپ کبھی بھی ان کی باتوں پہ کان نہ دھریے، اور اس عبادت کو اسی طریقے سے ادا کیجئے جو اس کا قرآن و سنت نے، دین اور شریعت نے متعین اور مقرر فرمایا ہے۔ یہ غریبوں کی ہمدردی جو حج اور عید کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ جاگتی ہے، یہ دراصل غرباء فقراء کی ہمدردی نہیں ہے، یہ دین دشمنی ہے، یہ دینی اعمال اور عبادات سے دور کرنے کی سازش ہے۔ جب امت اس طرح سازش میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کی مدد، نصرت اور برکات اٹھ جائیں گی، اور اہل ایمان مزید ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسے اپنے عمل سے، اپنے جذبے سے، اپنی استقامت سے شکست دیجئے، اور اپنے گھروں میں جا کے نصاب دیکھیے کتنے افراد صاحب نصاب ہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں اتنی قربانیاں کیجئے، فوت شدگان کی طرف سے نفلی قربانیاں کیجئے، اور اگر اللہ نے گنجائش اور وسعت عطا کی ہے تو حضور کی طرف سے بھی قربانی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔